السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوچئے اگر آپ ایک ایسی لاش دیکھیں جسے خشکی کے جانور، سمندر کی مچھلیاں، پرندے اور ہوا سب مل کر منتشر کر رہے ہوں، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن یہ منتشر ذرات دوبارہ کیسے جمع ہوں گے؟ لیکن یہی سوال ایک دن اللہ کے جلیل القدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا۔ ایمان کامل ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھنے کی خواہش کی جس کا تصور ہی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ یہ شک کا سوال نہیں تھا، بلکہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچنے کی خواہش تھی۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے۔ سمندر کی مچھلیاں اس کا گوشت کھا رہی تھی، خشکی کے درندے اپنا حصہ لے جا رہے تھے، پرندے چونچوں میں اڑا رہے تھے اور ہوا ذرات کو دور دور تک بکھیر رہی تھی۔ تب انہوں نے سوچا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ دوبارہ جمع کر سکتا ہے، مگر میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کے حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ۔ اب سوال یہ تھا کہ جب جسم کے تمام اجزاء بکھر جائیں گے تو کیا واقعی وہ دوبارہ جمع ہو سکیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر جب انہوں نے پرندوں کو آواز دی تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ گوشت کے ٹکڑے اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگے، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگے، پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، خون کے قطرے اپنے اصل جگہ تلاش کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے واقعات کو محض تمثیل یا علامت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عملی مظاہرہ قرار دیتا ہے۔ اصل مقصد صرف معجزہ دکھانا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھانا تھا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ زندگی عطا کی، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اطمینان قلب صرف دلائل سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے اور یقین سے حاصل ہوتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 پرندوں کی ایک باطنی حکمت بیان کی ہے۔ مور، تکبر اور ظاہری زیب و زینت کی محبت، مرغ، حملہ کرنے اور مزاج کی تیزی، کوا، خست نفس اور لمبی حرص، کبوتر، بلند مرتبہ اور خواہش نفس کو پانے کی جلدی۔ ان صفات کو ذبح کیے بغیر انسان حقیقی روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر اور نفس کی بری خصلتوں کا خاتمہ ہی دل کے سکون کا حقیقی راستہ ہے۔ جب انسان تکبر، حرص، بخل اور خواہشات نفس کو قربان کر دیتا ہے تو اسے وہ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا سرگرداں ہے۔